آج مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے یہاں سویڈن آئے ہوئے اب تقریباً 1.5 سال ہو چکے ہیں، اور آج جب میں آفس میں ایک ویب سائٹ پہ کام کر رہا تھا تو اس کے لیے میں یہاں کی لوکل لینگویج ورژن سرچ کر رہا تھا، یعنی سویڈش لینگویج ورژن، کیونکہ مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے تو اب سویڈش بھی یہاں آ کے سیکھی، اور یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ لوگ یہاں پہ اپنی قومی زبان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں کیونکہ ایک ویب سائٹ بنا رہا تھا تو مجھے اس کے لیے سویڈش ورژن تلاش کرنا تھا تاکہ کلائنٹس ایزیلی جو ہے اپنی لینگویج میں کام کر سکیں۔ تو میں جب سرچ کر رہا تھا تو اسی لینگویج پیکس میں ایک جگہ مجھے اسی پروگرام کے یا اسی CMS کے اردو ورژن کا بھی لنک نظر آیا، اور یہ کہ باقی بھی بے شمار زبانوں کا لنک تھا اس پیج کے اوپر، لیکن اردو ورژن کی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ انڈر پروسیس نیڈ مور کنٹریبیوٹرز، جبکہ باقی تمام جتنی بھی لینگویج پیکس تھے سب کا کوئی نہ کوئی لنک بھی تھا اور کچھ نہ کچھ کام جاری تھا اس پہ۔ اب مجھے تھوڑی تشویش بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اچھا چلو انڈر پروسیس بھی ہے تو کچھ تو ڈیٹیل دی جائیں کہ بھئی کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہ میں کچھ ہیلپ کر سکوں ان کی، جو کہ مجھے اس سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ فی الحال جو ہے صرف اور صرف یہ ایک کہانی ہی کی گئی ہے، کام شاید کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، یا ہو بھی رہا ہوگا تو بہت ہی چھوٹے لیول پہ ہوگا۔ خیر، اس چھوٹی سی بات سے میں کافی ڈسٹرب بھی ہوا اور سوچتا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ اپنی لینگویج کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ویسے تو یہ کہ انگلش سیکھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی سب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بھی سیکھنی چاہیے۔ ایک لینگویج آپ کو نیا ہی نئی کیا کہیں گے اسے اب نئے اسکلس دیتی ہے ایک طرح سے، لیکن اس کے ساتھ اپنی لینگویج کو بھلا دینا میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ نہ صرف انگلش لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ اردو بولتے ہوئے یا اپنی جو بھی ہماری مادری زبان ہوتی ہے وہ بولتے ہوئے ہم لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جو کہ اکثر اوقات پہ یہ چیز کافی obvious ہوتی ہے۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن موسٹ کامن بیہیویئر جو کہ نظر آتا ہے پاکستان میں وہ یہی ہے۔ اس کے برعکس یہاں پہ جو ہے ایون آپ کو جاب سرچ کے لیے بھی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں کی لینگویج آتی ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی بات سے اپنی یونیورسٹی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ میں نے کیونکہ اپنا بیچلرز اردو یونیورسٹی سے کیا ہے تو مجھے اچھی طرح سے یہ یاد ہے کہ کتنی مشکل ہوتی تھی ہمیں اس چیز کو فیس کرتے ہوئے کہ اردو یونیورسٹی ہے یہ۔ جس کسی کو میں نے بتایا ہے کہ میں اردو یونیورسٹی سے بیچلرز کر رہا ہوں، اس نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا اردو میں پڑھاتے ہیں آپ کو؟ اور یعنی اب آ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ اچھے خاصے پروگرامز ہوتے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے نیشنل لینگویج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ تو جو ہے اس کو بہت امبیرسمنٹ لیتے تھے۔ اس وقت بھی نہ صرف میں بلکہ موسٹلی کلاس فیلوز بھی یہی ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میں ایک موبائل لینے کے لیے ایک شاپ پہ گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک اور لڑکا نظر آیا جو کہ موبائل کی دکان پہ کام کر رہا تھا، تو مجھے اور میرے دوست کو اس کو دیکھ کے ایسا فیل ہوا جیسے ہم اس سے کبھی ملے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اچھا شاید دیکھا ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی کہاں پہ ہو، کیا کرتے ہو اس کے علاوہ؟ تو وہ کہنے لگا میں پڑھ رہا ہوں
اس سے ہمیں اور بھی ہوا کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے ہماری ہی یونیورسٹی میں ہو. تو ہماری یونیورسٹی کا پورا نام تھا فیڈرل اردو یونیورسٹی یا پھر وفاقی اردو یونیورسٹی. تو ہم نے اس سے پوچھا اچھا پڑھ رہے ہو تو کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بھی بیچلرس کر رہا ہوں اور فیڈرل سے کر رہا ہوں. بڑی تیزی سے اس نے جو ہے نام جو ہے اسکپ کیا اور ایسے بولا جیسے وہ چاہتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. تو ہم نے کہا کیا کیا کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تو دوبارہ پوچھنے پہ اس کو تھوڑا کلیئر کرنا پڑا اور اس نے پھر بتایا کہ فیڈرل سے کر رہا ہوں میں. تو ہمیں بہت ہنسی آئی اور وہ مزید شرمندہ ہوا کہ جو ہے پہلے ہی وہ چھپانا چاہ رہا تھا اور یہ لوگ اور ہنس رہے ہیں بھی فیڈرل کے نام پہ تو اردو سن کے پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو پھر ہم نے اس سے پوچھا فیڈرل اردو یونیورسٹی سے؟ کہنے لگا کہ ہاں. بڑے اس نے شرمندگی سے اس طرح سے جواب دیا. تو ہمیں اور ہنسی آئی کہ یہ نام چھپانا چاہ رہا ہے اور اسے یہ نہیں پتہ کہ ہم بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں اور اس نے ہمیں نہیں نوٹ کیا ہوا کہ ہم بھی وہیں پہ ہیں جبکہ ہم نے اس کو وہیں دیکھا ہوگا جو ہمیں یہ ایک جانا پہچانا شخص لگ رہا ہے. خیر تو پھر یہ کہ آفس میں تو مجھے وہ لنک نہیں ملا لیکن گھر آ کے میں اس کے اوپر سرچ کرتا رہا تو مجھے آن لائن 1-2 فورمز کا لنک ملا جس میں یہ کہ تمام باتیں جو ہیں وہ اردو میں ہو رہی تھیں اور فونٹس بھی اردو کے یوز ہو رہے تھے. تو مجھے کافی احساس ہوا اس بات کا کہ جتنا ٹائم میں نے شاید سوئڈش سیکھنے پہ لگایا ہے اتنا ہی مجھے اردو سیکھنے پہ بھی لگانا ہوگا کیونکہ اگر میں اپنی اس ریکارڈنگ کو بھی دوبارہ سنوں تو اس میں نے بے تحاشا انگلش کے الفاظ یوز کیے ہوں گے اور اس کے دونوں پراسپیکٹس ہوتے ہیں پازیٹیو بھی نیگیٹیو بھی. لیکن میرے خیال میں سب سے جو مین اور بڑا نقصان ہم لوگوں کو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا کلچر اور اپنی زبان جو ہیں وہ کافی حد تک کھو چکے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں. اور تو اور اب جو SMS لکھنے کا طریقہ ہے کہتے تو ہم اس کو رومن انگلش ہیں لیکن یہ رومن اردو ہیں. پتہ نہیں مجھے پکا نہیں پتہ کس طرح سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کا آدھے سے زیادہ اسکرپٹ جو ہے وہ اب انگلش الفابیٹس میں کنورٹ ہو چکے ہیں SMS کی اور ای میلس کی وجہ سے. صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ اتنے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کی بورڈ بھی نہیں انسٹال کرتے حالانکہ آپ کو اب اویلیبل ہے ہر کمپیوٹر کے اوپر ہر جگہ کہ آپ اپنا کی بورڈ انسٹال کریں اور اپنی زبان میں لکھیں اور سب کچھ کریں. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا یہ حال ہے. ایک اور چیز کا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ویسے تو ہم ہر ذمہ داری پہ اور ملک کے حالات کے اوپر تبصرہ کرنے میں یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا کہیں. لیکن اگر ہم اپنی زبان ہی صرف واپس لانا چاہیں اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیں تو میرے خیال میں اس میں ہمیں کسی قسم کی گورنمنٹ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. صرف اور صرف ایک ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنا کلچر ہمیں اپنے ثقافت کو زندہ رکھنا ہے اور بس اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. مجھے نہیں پتا کہ آپ میری اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں. یہ میری پہلی ویڈیو شاید یوٹیوب پہ اس طرح سے اپلوڈ ہوگی لیکن دیکھتا ہوں میں کہ کیا اس پہ کمنٹس آتے ہیں اور کیسا رہتا ہے یہ. سو دس از آل فار ناؤ. ہوپفلی آئی ول بی بیک اگین. اور آئی ایم سوری پھر میں اپنی عادت کے تحت انگلش بولنا شروع ہو گیا. اس بات کا بھی مجھے اس فورم سے احساس ہوا تھا کہ ایٹ لیسٹ میں بہت کم اردو کے الفاظ جانتا ہوں
اور یہ کہ مجھے دوبارہ سے اپنی لینگویج کو بہتر کرنے کی کافی کوشش کرنی ہوگی. تو کمنٹ ضرور کیجیے گا whatever you think about it. Thank you.